بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے خالق ہیں اور اس پوری کائنات کے خالق ہیں۔ ظاہر ہے خالق کائنات اپنے مخلوق کو جو حکم دیتا ہے، مخلوق کو اس حکم کو ماننے میں اس کی بھلائی اور خیر ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کرتے، کبھی بھی گمراہ نہیں کرتے، ظاہری بات ہے کہ بچوں کو ماں باپ کی بات ماننے میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ ماں باپ جس چیز کو کھانے کے لیے کہیں اس کے کھانے میں ان کے لیے شفا ہے، صحت ہے۔ جس کے وہ روکیں، منع کریں، ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ ہیں، دنیا میں پہلے آئے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ جو جس چیز کو وہ منع کریں اس چیز کے نہ کھانے میں نفع ہے، فائدہ ہے، تو بچوں کو اس کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح جب دنیا کے ماں باپ اپنے بچوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بچوں کے لیے اس کام کو، اس حکم کو مان لینے میں نفع اور فائدہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح کائنات کے ربا جب مخلوق کو کوئی حکم دیتے ہیں تو مخلوق کو اس حکم کے ماننے میں، مخلوق کے لیے اس حکم کے ماننے میں نفع ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جو بندوں کو احکام دیے ہیں ان احکام کے اندر ایک حکم یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کے مطلب عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں ڈر سے، تقوی کے معنی ڈرنا، لیکن ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرا جائے کہ اللہ کو ظالم سمجھا جائے، اللہ کو خطرناک ہستی مانا جائے، تو نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا کہ جس طرح سے بچے اپنے ماں باپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری کوئی ویک پوائنٹ، ہماری کوئی بری بات ماں باپ تک نہ پہنچ جائے، ان کو تکلیف ہوگی، تو جس طرح بچہ ماں باپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ڈرتا ہے، ٹھیک بندہ اور اللہ کی بندیاں وہ اس بات سے ڈریں کہ جس رب کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، جس رب کا دیا ہوا ہم پیتے ہیں، جس رب کا دیا ہوا ہم پہنتے ہیں، جس رب کی دی ہوئی عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، اس رب کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس کریم رب کے حق میں ہم گویا بہت بڑی ناشکری کریں گے۔ تو گویا تقوی کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ رہو۔ کیا مطلب؟ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صالحین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہیں تو جس کی صحبت میں رہتے ہیں اس کے اندر جو صفات ہے وہ رہنے والے کی صحبت زندگی میں ضرور آتا ہے۔ اس کو ذرا ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے، یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والے بچوں کے ساتھ کھیلے کودے، محلے میں رہے اور پھر ایک بار بھی گالی نہ دے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ زندگی بھر بیڑی سگریٹ نہ پیے، یہ ممکن ہے، لیکن بیڑی سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی نہ چکھے، ایک بار بھی نہ پیے، یہ ناممکن ہے۔ معلوم ہوا صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو میری ماں بہنیں اس وقت یہاں جمع ہیں اس دینی مجلس میں، ان ماں بہنوں کے گھروں کے اندر بہت سے پکوان ایسے تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھے کہ بہن یہ آپ نے کہاں سیکھا، تو فوراً ریفرنس دیں گی کہ ہماری بلڈنگ میں ایک فیملی امریکہ سے آئی ہوئی تھی،
تو ہم نے ایک مرتبہ جہاں وہ آئے ہوئے تھے ان کے گھر میں انٹری کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ کچن میں کچھ پک رہا ہے، اتفاق سے جانا ہوا، تو ہم نے ان کی ریسیپی کو سنا اور دیکھا، تو ہم نے اس کی نقل کی، اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مزید اس کو سمجھا، تو الحمدللہ اس کے بعد سے ہمارے گھر میں یہ ڈش تیار ہونے لگی۔ تو دیکھیے، بہترین کھانا پکانے میں کسی نہ کسی کا ریفرنس دینا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ پکانا اس سے سیکھا۔ یہ اسی طرح سے کسی بچے سے پوچھے، بیٹا آپ کے ابو بھی پان نہیں کھاتے تھے، آپ کے دادا سے بھی ہم واقف ہیں، وہ بھی پان نہیں کھاتے تھے، یہ آپ نے پان کھانا کہاں سے شروع کیا؟ کہا انکل میں کیا بتاؤں آپ کو، میں ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، میرا جو روم پارٹنر تھا ایک ساتھی، وہ پان کھایا کرتا تھا، اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں جو ہے پان استعمال کرنے لگا۔ معلوم ہوا پان کی صحبت یا اچھی صحبت یا بری صحبت، یہ کسی نہ کسی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا مزاج اس طرح کا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ رہنے سے کچھ سیکھتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندو تم میرے پیدا کیے ہوئے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میری مخلوق ہو، تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا کیا صفات ہیں، لہٰذا اس علم کی وجہ سے میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم اچھوں کی صحبت میں رہو، اس لیے کہ اگر اچھوں کی صحبت میں نہ رہے اور بروں کی صحبت میں رہے تو تم بگڑ جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ یہیں سے آپ اس بات کو بھی سمجھتے چلیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں، مثال کے طور پر گھر کے اندر ساری کی ساری مستورات باپردہ رہتی ہیں، حجاب میں رہتی ہیں، کہیں اٹھ بیٹھ نہیں ہے، اپنا گھر بس اپنا گھر، زیادہ سے زیادہ اچھے رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہوتا ہے، اگر کسی رشتہ دار میں کوئی ایسا ماحول ہے کہ وہاں جو ہے جانا مناسب نہیں سمجھتے تو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں۔ باوجود اس کے پھر ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ کیوں آ گیا ہے؟ اچھے اچھے گھروں کے اندر، باپردہ گھروں کے اندر، بلکہ کئی مرتبہ دین کا علم رکھنے والوں کے اندر اور تعلیم کرنے والوں کے اندر، تعلیم سننے والوں کے اندر یہ بگاڑ کیوں آ گیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا اور فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا اور فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، ناٹک دیکھے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے جن جن افراد کو دیکھا جاتا ہے ان افراد کی محبت دل میں آ جاتی، کیونکہ اللہ پاک نے ظاہری بات ہے کہ پہلے ہی فرمایا کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو، اس لیے کہ تمہارا مزاج ایسا ہے کہ جس کے ساتھ رہتے ہو اس کا اثر لے لیتے ہو، لہٰذا صالحین کے ساتھ رہو گے تو ان کا اثر آئے گا، ان کی صحبت کا تمہاری زندگی کے اندر۔ اب صالحین کی صحبت تو اختیار نہیں کی، بلکہ ظالمین کی صحبت اختیار کر لی، فاسدین اور فساد والوں کی صحبت اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی صحبت اختیار کی تو ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو لائک مل گیا، ان کو لائبلٹی مل گئی، ان کو پسندیدگی مل گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو نوجوان بچے اور بچیاں کرکٹ کا کھیل دیکھتے ہیں، جب پلیئر میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو 2 5 10 جتنے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی کو لائک کرتا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکے بھی لائک کرتے ہیں، کئی مرتبہ لڑکیاں بھی لائک کرتی ہیں، اس لیے کہ اس کھیل کو دیکھتے دلچسپی سے ہیں۔ جب دلچسپی سے دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس عاجز کو اس مقام پہ بٹھایا ہے جہاں اس طرح کے مسائل آتے ہیں، جہاں اپنے دل کے رونے لوگ روتے ہیں، تو کئی مرتبہ بچیوں کی طرف سے بات آئی کہ حضرت ہم فرصت میں کرکٹ کا گیم دیکھتے ہیں، اور کوئی فلمیں تو دیکھتے نہیں، بس گیم دیکھنے کا شوق ہے، کرکٹ کا کھیل دیکھنے کا شوق ہے، لیکن فلاں کھلاڑی سے ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق سے پھر طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر، اب جب یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں، تو کسی نہ کسی کھلاڑی کو، کسی نہ کسی ایک اکائی کو، فرد کو کوئی لائک کرنے لگتا ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک پارٹنر بن جاتا ہے، زندگی کا وہ ایک جو ہے ایک مرض بن جاتا ہے، ہر وقت اسی کا خیال، جو جس طرح سے وہ بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلنا شروع کرتے ہیں، جس طرح وہ کھاتا ہے اس طرح کھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی مرتبہ اسی انداز کا لباس پہننا شروع کرتے ہیں۔
یہ علامت ہے فون کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، آئی پیڈ کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر کسی گیم کو دیکھنے، کسی ناٹک کو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ پڑوسی ملک کے سنا بچے بچیاں بتاتے ہیں کہ جی ہم اور کچھ نہیں کرتے فون میں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں فون میں کیا کیا دیکھتے ہو، تو کہتے ہیں فون میں اور تو کچھ نہیں دیکھتے، خرافات، بس یہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ڈرامے پیش کرنے والے اللہ کے ولی ہیں؟ کیا ڈرامے پیش کرنے والے کی جنت کی حوریں ہیں؟ کیا ڈرامے پیش کرنے والے وہ اولیاء صادقین میں سے ہیں کہ ان کے دیکھنے کا اتنا شوق ہے؟ کیا ہے بھلا اس میں کبھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کتابیں پڑھو، جی تہجد کا اہتمام کرو، اشراق کا اہتمام کرو، تسبیحات پڑھو، ذکر و اذکار کرو؟ کبھی اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے؟ کبھی نہیں۔ چنانچہ اس عاجز نے نوجوانوں سے پوچھا کہ ان ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھو کہ ڈرامے ہوتے کیا ہیں۔ اصل میں یہ ڈرامے وہی ہوتے ہیں جس کو اسکولوں میں ڈرامہ کہتے ہیں اور مدارس کے اندر مکالمے کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک مضمون کو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے ایک مکالمہ مدرسوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسئلے مسائل کو سمجھانے کے لیے ایک ڈرامہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایک مکالمہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بچے کو مفتی کا کردار دیا جاتا ہے کہ یہ مفتی ہیں، دوسرے بچے کو ایک عامی شخص کا کردار دیا جاتا ہے جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، تیسرا شخص اس عامی آدمی کو، وہ بھی عامی ہوتا ہے، وہ راہ راست پہ لانا چاہتا ہے۔ تو یہ عامی آدمی دونوں، جو ایک نیک ہے اور ایک بگڑا ہوا ہے، دونوں آپس میں سلام کلام کرتے ہیں اور حال چال پوچھتے ہیں۔ پھر جو عامی آدمی ہے وہ پوچھتا ہے بگڑے ہوئے سے، بھائی آج کل کیا چل رہا ہے؟ تو بگڑا ہوا آدمی جو ماحول میں جو فلم چل رہی ہوتی ہے یا کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے یا کوئی گیم چل رہا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو وہ عامی آدمی اس کو سمجھاتا ہے، وہ عامی سدھرا ہوا آدمی اس کو کہتا ہے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو، جو کر رہے ہو، اس سے وقت ضائع ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ اب وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ جاہل آدمی اس سدھرے ہوئے عامی آدمی سے کچھ مسئلہ پوچھتا ہے، تو فوراً وہ کہتا ہے کہ دیکھو مسئلے مسائل بتانا تو میرا کام نہیں ہے، چونکہ میں عالم اور مولوی نہیں ہوں، چلو ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو پھر اسی مکالمے میں وہ جو کردار مفتی کا ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا طالب علم ہوتا ہے، وہ مفتی بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔ تو مکالمے کی اور ڈرامے کی جو ہے ویکھیا اور اس کا تعارف یہ ہوا کہ ڈرامہ اور مکالمہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات سچی ہوتی ہے لیکن افراد جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ عامی آدمی جو جاہل بن کر کھڑا ہے وہ جاہل نہیں ہے، اور دوسرا عامی آدمی جو نیک صالح بن کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی نیک صالح نہیں ہے، لیکن وہ اس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو مفتی ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، وہ بھی مفتی نہیں ہے۔ تو اس میں بات تو سچی ہے لیکن افراد جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح ڈراموں کے اندر کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی پبلک کا بنتا ہے، کوئی نوکر بنتا ہے، کوئی چپراسی بنتا ہے۔ اب یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن افراد جھوٹے ہوتے ہیں۔ نہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ وزیر وزیر ہے، نہ غلام غلام ہے، نہ نوکر نوکر ہے، سب ایک فیملی کے افراد ہیں یا ایک خاندان کے گھر کے افراد ہیں، لیکن وہ ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، ایک سین پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک میری ماں بہنوں، موبائل کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، یوٹیوب چینلوں کے اوپر، پڑوسی ملکوں کے، اندرون ملک، یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں انہوں نے زندگیوں میں تبدیلی لانے کا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جو فساد، جو خرابی، جو سالہ سال میں نہیں آتی زندگیوں میں، وہ چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں اور چند ڈرامے دیکھنے پر آ جاتی ہے۔ چنانچہ اچھے اچھے گھرانوں کے اندر بچیاں جو زندگی گزارتی ہیں، جن کے والد صاحب کا وقت لگتا ہے، جن کے والد صاحب کئی مرتبہ عالم ہوتے ہیں، کئی مرتبہ وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو نپٹانے والے صلح کار ہوتے ہیں، ایسے ایسے افراد کی بچیاں کئی مرتبہ وہ ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتی ہیں اور گھر میں لڑائی کا ایک انداز سیکھ لیتی ہیں۔ اب اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ 5 6 10 آدمی جو کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں، تو ان کو جب ٹیم کو کوئی آدمی لائک کرتا ہے، پہلے تو وہ یہ چوائس کرتا ہے مجھے کون سے ملک کی ٹیم کو فالو کرنا ہے، پھر اس ملک کی ٹیم میں کون سے پلیئر کو مجھے زیادہ داد دینی ہے، تو وہ اپنا اس کا ایک فیوریٹ پلیئر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بچیاں جب دیکھتی ہیں تو دیکھا اگر یہ بچی دیکھنے والی انمیرڈ ہے تو اس ڈرامے کے اندر کوئی ایک انمیرڈ لڑکی بھی ہوتی ہے، تو سوچتی ہیں کہ میں بھی اکیلی، یہ بھی اکیلی،
اس کا جو کردار ہے بس مجھے اس کا کردار ادا کرنا ہے، اب مجھے ایسا ہی لباس پہننا ہے، گھر کے اندر ایسا ہی رہنا ہے، جب امی پپا بھائی کچھ گڑبڑ کریں گے تو میں اسی سٹائل میں ان کو رپلائی دوں گی، جواب دوں گی، تو وہ اس ڈرامے کا ایک کردار بھر کے زندگی بھر ادا کرتی ہے، اس کا کردار ادا کرتی ہے۔ یا مثال کے طور پر دیکھنے والی ڈرامہ دیکھنے والی بچی شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، اور اتفاق سے اس کی ساس کے اندر کچھ جو ہے عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہیں، اور ڈرامے کے اندر بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے، بس یہ سمجھ لیتی واہ مجھے میرا کردار مل گیا، اب میری ساس جب بھی کچھ گڑبڑ کرے گی تو جس طرح سے وہ میرڈ لڑکی شادی شدہ لڑکی وہ ڈرامے کے اندر اپنی ساس کو ٹیکن کرتی ہے، میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ اس طرح سے گویا بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں میرڈ ان میرڈ ان ڈراموں کو دیکھ کر اپنے آپ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور ڈرامے کا ایک فرد بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے فساد عام ہو رہا ہے۔ ان کی ہیئر کٹنگ دیکھو، ان کی جو ہے ڈریس کی کٹنگ دیکھو، لباس کی سٹائل دیکھو، ان کا ہینڈ پرس دیکھو، ان کے چال چلن دیکھو، ان کے کھانے پینے بیٹھنے کا انداز دیکھو، یہاں تک کہ ان کے سونے جاگنے اور لیٹنے کا انداز دیکھو، وہ سارا کا سارا وہ کسی ڈرامے سے میل کھاتا ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیا، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہمارے نبی ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے لیے زندگی کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، تمہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ میری ماں بہنوں دل کے کانوں سے سنو ایک مثال کو۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ کا بہت بڑا ہول سیل کا کاروبار ہے کپڑے کا، ہر دنیا کا، ہر کمپنی کا، ہر رنگ کا کپڑا ہر وقت اس کے ہاں اویلیبل ہوتا ہے، اور پھٹ کر چھوٹے چھوٹے گاہک جو ہیں کپڑے کے بیپاری وہ انہی کے یہاں سے ہول سیل میں اٹھاتے ہیں مال۔ اب ایک مرتبہ اس مالک کا اکلوتا بیٹا، بزنس مین کا اکلوتا بیٹا، وہ اپنے کسی کسٹمر کے یہاں جاتا ہے اور کہتا ہے انکل آپ فلاں کمپنی کا فلاں رنگ کا 5 میٹر مجھے کپڑا دو، مجھے کرتا پاجامہ سلوانا ہے۔ تو وہ آگے سے مسکرا کر کہتا ہے شہزادے کیوں ہماری مذاق کرتے ہو، آج ہم ہی ملے ہیں تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ کہ نہیں انکل میں ریئل کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کپڑا دو۔ کہ نہیں بیٹا ہم تو خود آپ کے یہاں سے کپڑے لے کر آتے ہیں، کیا آپ کے یہاں نہیں ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ کوئی یوں کہے کہ ان کے یہاں یہ کپڑا نہیں ہے، غلط، کیونکہ ہر دنیا کا، ہر کمپنی کا، ہر رنگ کا کپڑا ہر وقت ان کے یہاں کوانٹٹی میں ہوتا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے کوئی یوں کہے کہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ تو پھر یہ بیٹا لینے کے لیے کیوں آیا؟ تو ایک ہی وجہ ہے اس کی، اب ایک ہی وجہ ہے کہ شاید اس بچے کی اپنے باپ سے بنتی نہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں کوئی لائف اسٹائل، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو ہم اپنا رہے ہیں، یہ دیکھو کیا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ اگر کوئی ہو اور وہ یوں کہے کہ حضور کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، طریقے تو موجود ہیں۔ پھر اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ پھر یہ اپنا کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا اس لیے نہیں رہی ہیں حضور کے طریقے کو کہ ان کو حضور سے مناسبت نہیں ہے، اور جس کو مناسبت نہ ہو یہ کتنی خطرناک بات ہے، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ بالکل یہی کہ آج ہم اپنے طریقے زندگی کو، اسلامی لائف اسٹائل کو تو اپنا نہیں رہے، بلکہ ہم یورپ کی اور فرنگیوں کی اور یہودیوں کی لائف اسٹائل کو اپنا رہے ہیں، اور اس میں اس لائف اسٹائل کو اپنا کر اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ میری ماں بہنوں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کے شام تک کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زندگی گزارنے کا احسن طریقہ ہم کو نہ بتایا ہو، بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا نہ سکھایا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کے محتاج بنے پھر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس سے بہتر طریقہ، اس سے اچھا طریقہ دنیا میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کام کا جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا بتایا ہے اس سے احسن طریقہ تو کم از کم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پانی پینے کا جو طریقہ محبوب نے بتلایا، سونے اٹھنے جاگنے کا طریقہ جو محبوب نے بتایا، استنجا کرنے کا جو طریقہ محبوب نے بتایا، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا جو طریقہ محبوب نے بتایا، کام کے کرنے کا جو سلیقہ محبوب نے بتایا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے بند جوتا جو ہوتا ہے
اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اس جھاڑنے میں کیا حکمت ہے؟ عام طور پر زمین کے اوپر بہت سے رینگنے والے زہریلے جانور چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جو اندھیری جگہ، ڈارک جگہ میں جا کے چھپتے ہیں۔ اب جوتا جو بند جوتا ہوتا ہے اس میں ڈارک جگہ ہوتی ہے، چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا کئی مرتبہ بچھو ہے، کان کھجورا ہے، سانپ سپولیا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو جھاڑا نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ زہریلا جانور ہمیں ڈس سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ کر پہننے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ آگے چلیے، آگے دیکھیے، اللہ کے محبوب کی سنت یہ کہ کپڑوں کو ہم جب پہنیں تو جھاڑ کر پہنیں، اس لیے کہ اس کے اندر چھپکلی جا سکتی ہے، اس کے اندر چیونٹی جا سکتی ہے، لٹکے ہوئے کپڑوں کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیڑا اندر جا کے پناہ لے سکتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو نہ جھاڑا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کیا، تو ہمیں کوئی بھی زہریلی چیز، تکلیف دینے والی چیز تکلیف دے سکتی ہے۔ تو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین طریقہ ہمیں بتایا کہ ہم کپڑے جھاڑ کر پہنیں۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔ جمعہ کے دن کی جو سنتیں ہیں اس میں ناخن کاٹنا بھی ہے۔ اب آج دیکھیے، آج کل نوجوان ینگ لڑکیاں یا تو 10 کی 10 انگلیوں کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں، یا کم از کم انگوٹھے کا ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں، یا دونوں ہاتھوں میں سے ایک ایک انگلی اور ایک ایک انگوٹھے کا ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں۔ ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے، انسان کی فطرت میں سے ہے۔ جانور ناخن نہیں کاٹتے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے ناخنوں کو کاٹا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ناخن کاٹنے کی کیا فائدے۔ میں ایک مرتبہ فلائٹ کا سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس کو میں نے کہا میم مجھے وہ جو چائے کی آپ نے کٹ دی ہے اس کے اندر اسٹرو نہیں ہے، یعنی ڈپ چائے ہوتی ہے، گرم پانی ہوتا ہے، اس میں اس کو وہ جو ٹی بیگ ہوتا ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے جس میں دھاگا بندھا ہوتا ہے، اور شوگر کی بھی چھوٹی سی پیکنگ ہوتی ہے، اس کو بھی کھول کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اب سب کو مکس کرنے کے لیے ایک پلاسٹک کا اسٹرو ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا میم میرا اس میں ٹی کٹ کے اندر اسٹرو نہیں ملا، تو کہا میں ابھی لا کے دیتی ہوں۔ وہ لے کر آئی، اللہ کی شان، اس نے مجھے اسٹرو اٹھا کے دینا چاہا، دائیں ہاتھ سے بھی اس نے کوشش کی، بائیں ہاتھ سے بھی کوشش کی، ایک ٹرے میں رکھ کر وہ لے کر آئی، تو اس سے وہ اسٹرو نہیں اٹھا۔ اور نہ اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ناخن 10 کی 10 انگلی کے اتنے بڑے تھے کہ وہ اسٹرو جو سوئی کے مقابلے میں 3 گنا یا 4 گنا موٹا ہوتا ہے، وہ اسٹرو اس سے نہ اٹھ سکا۔ پھر تھک ہار کے اس نے کہا سر آپ لے لیجئے، میں نے اٹھا لیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا ناخن رکھنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی باریک چیز اٹھا نہیں سکتے۔ نیز طہارت حاصل کرنا کتنا مشکل کام۔ اسی طرح ہاتھ جب دھوتے ہیں تو دھوتے ہوئے پانی اور میل وہ ناخنوں کی جڑ میں سما جاتا ہے۔ اب 10 کے 10 ناخن جب ایک ایک 1.5 انچ لمبے ہوں گے تو بتائیے ان کو دھونا، ان کو صاف کرنا کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ناخن بڑھانے سے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ حسن بھدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ناخن بڑھے ہوئے یہ تو جانوروں کی طرف فیلنگ آتی ہے کہ یہ تو کوئی جانور ہے، یہ اگر ہماری طرف ہاتھ بڑھائے گی تو ہم زخمی ہو جائیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے اپنے آپ کو جنگلی جانوروں کے مشابہ کر لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو سامنے والے کے دل میں، یعنی جو ہمارے لیے حلال پارٹنر ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا شوہر ہے، ہمارے والد ہیں، ہم نے بجائے ان کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرنے کے، لطافت کے جذبات پیدا کرنے کے، ہم نے اپنے بارے میں ان کے دل کے اندر یہ تصور بٹھا دیا کہ ہم تو جانوروں کے مشابہ کوئی مخلوق ہیں۔ تو ناخن کاٹنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح باحیا با پردہ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کو حکم ہے، لہذا یہ عاجز کہا کرتا ہے چہرے پر لالی لگانے سے، گالوں کے اوپر میک اپ کرنے سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا، بلکہ دونوں ہاتھوں میں قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنے سے جب چہرہ قرآن پاک کے آمنے سامنے ہوتا ہے، قرآن پاک کے سامنے ہوتا ہے اور قرآن پاک چہرے کے بالمقابل کھلا ہوتا ہے، قرآن پاک کے حروف کے انوارات جب چہرے سے ٹکراتے ہیں تو چہرہ تلاوت کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اور خوبصورت آنکھیں وہ نہیں ہوتی جس میں کاجل اور سرما لگا ہو، بلکہ خوبصورت آنکھیں وہ ہوا کرتی ہیں
جس میں حیا کا سرما پڑا ہو۔ نیز اونچی ہل والی سینڈل اور چپل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، بلکہ بلند اخلاق کے اپنانے سے قد اونچا ہوا کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں، شریعت کی تعلیم کو پہچانو، شریعت کی تعلیم کو اپنے اندر سمو، شریعت کی تعلیم کو اوڑھو، اس کو بچھاؤ، اسی کو پہنو، اس لیے کہ شریعت کی تعلیم جس نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر عزت ہمیں کوئی دے نہیں سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، جب تک گھر کے اندر واپس نہیں آ جاتی تب تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلی ہے اور گھنٹوں باہر رہ کر آئی ہے، اس کے اوپر جو لعنتیں برسی ہیں، بتائیے ان لعنتوں کو وصول کرنے والی یہ عورت گھر کے اندر چین و سکون کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ اس کے دل کے اندر اطمینان و سکون کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کے اندر سکون و راحت کی وجہ سے کہاں سے اس کو میٹھی نیند آ سکتی ہے؟ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر جو بہت ساری بے چینیاں ہیں، بہت ساری جو بری فیلنگز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رحمت کے فرشتوں کی لعنتیں برداشت کر کے آئے ہوئے۔ لہٰذا گھر سے جب نکلو تو پردہ مضبوط کرو۔ یہ پردہ کیا ہے؟ یہ پردہ ہماری عزتوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس پہ نظر بد نہیں پڑتی، اس پہ لوگوں کی للچائی ہوئی نظریں نہیں پڑتی۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب وہ بازار کے اندر فروٹ خریدنے کے لیے جاتے، پھل خریدنے کے لیے جاتے، تو کچھ فروٹ وہ ہوتے ہیں جو فرسٹ رو میں کھڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس پر راہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تو وہ اس میں سے کوئی بھی پھل نہیں لیتے، حالانکہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی کو دیکھ کر تو لوگ ان کے قریب آتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں خریدتے کہ بیک سائیڈ میں جو رکھے ہوتے ان کو اٹھاتے، اور یوں کہتے کہ فرسٹ رو میں جو لگے ہوئے پھل ہیں ان کے اوپر یتیموں کی، مسکینوں کی اور بھوکے لوگوں کی لالچ بھری نگاہیں پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ان نگاہوں کا اثر اس کے اندر ہے، لہٰذا ہم وہ پھل کھائیں گے جو نیچے دبے ہوئے ہوں گے، جن پر کسی کی نظر نہ پڑی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ کوئی یتیم بچہ تھا، ماں کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، اس کو سیب کا اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، لیکن ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کو دلا سکے، تو بچے کی لالچ بھری ہوئی نظر اس پہ پڑی ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی ایسا جو کمزور اور پور کنڈیشن آدمی تھا، جس کے جیب میں پیسے نہیں تھے، وہ سیب کی لاری کو دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا اور سیبوں پہ لالچ بھری ہوئی نظر پڑ کے ڈالتے ہوئے آگے گزرا ہے، تو اس پر نہ جانے کتنوں کی للچائی ہوئی نظریں پڑی ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر نظروں کے اثر موجود ہے، بری نظروں کا، لالچ کے نظروں کا اثر موجود ہے، لہٰذا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو نیچے دبے ہوئے ہیں یا بیک سائیڈ میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے بزرگوں کا یہ معمول تھا۔ میں ایک مرتبہ ویزا کے اوپر اپنے بزرگوں سے ملنے کے لیے پاکستان گیا، اور میرے رشتہ دار بھی ہیں وہاں، تو لاہور کے اندر عصر کے بعد میں اپنے رشتہ دار کی دکان پہ بیٹھا، تو انہوں نے کہا، رشتے میں وہ ہمارے بھانجے ہوتے ہیں، کہ ماموں جان 3 دکانیں چھوڑنے کے بعد ہارڈ ویئر کی ایک بڑی دکان ہے، وہاں جو نوجوان بچے بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کے ہاں جو عالم بندے آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ جائیے اور کہیے کہ میں آیا ہوں انڈیا سے اور میں فلاں کا رشتہ دار ہوں۔ خیر میں وہاں پہنچ گیا، انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، مصافحہ کیا، ہیلو ہائی کی، معانقہ کیا، اور پھر چیئر پہ بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ ان کی شوق دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو کھلی دھلی روزی عطا فرمائی ہے۔ اب جیسے ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا، مولانا صاحب چائے پئیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں چائے بھی پیوں گا، لیکن چائے اکیلی نہ ہو، بلکہ چائے کے ساتھ کچھ وائے بھی ہونا چاہیے۔ یہ میں نے بے تکلفی کا انداز اس لیے اپنایا تاکہ ذرا کھل کے بات کی جا سکے۔ کہا ضرور ضرور حضرت، ہم چائے وائے کے ساتھ پیش کریں گے۔ اب اسکرولنگ کرسی تھی، جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پر، انہوں نے اپنی کرسی کو گھمایا اور کارنر کے اندر ایک گیس سلنڈر رکھا ہوا تھا چھوٹا سا، اور اس کے اوپر اسٹور لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کو ماچس سے گیس کو جلایا، روشن کیا، اور پتیلی اس پہ رکھی، چھوٹا سا ٹیبل کے نیچے ایک فریج تھا، اس کو کھولا، اس میں سے دودھ نکالا، وہ اس میں ڈالا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد چائے تیار ہوئی، بڑے بڑے مگ ٹیبل پہ رکھ دیے گئے، اور ان کے اندر چائے انڈیل دی گئی، اور وہی تعویذ والی چائے، یہ کیا کہتے ہیں، ڈپ چائے جس کو کہتے ہیں، میں اس کو تعویذ والی چائے کہتا ہوں، اس میں دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو جھکولنا ہوتا ہے کپ کے اندر، ڈبکی دینی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے ڈپ چائے اس میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کے سب اس کو ڈبکی دلاتے رہے، جب اس نے اپنا رنگ چھوڑ دیا اور شوگر وغیرہ ملا لی، اب ہم نے بسم اللہ کر کے پینا شروع کیا۔ تو میں نے چائے نوشی کے درمیان ان سے ایک سوال کیا، میں کہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کہ جی حضرت پوچھیے۔ میں نے کہا ہم اپنے ملک
ہندوستان میں احتیاط کرتے ہیں چائے وغیرہ پینے میں، باہر کا کھانے میں، اس لیے کہ ہمیں کئی مرتبہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے والا کون ہے، کس طرح کا ہے، کیا ہے، باقی صفائی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو بنانے والے، خریدنے والے، پینے والے، پلانے والے سب کے سب اہل ایمان ہیں۔ تو آپ نے اتنی تکلیف کی، آپ 2-5 روپے کی چائے آتی ہے، یہ 15 18 19 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 5 روپے کی چائے آپ کے یہاں ہوتی ہوگی، تو لاری والے ہیں، ریڑے والے ہیں، وہاں لاری کو ریڑا کہتے ہیں، ریڑے والے ہیں، چائے بناتے ہیں، آپ وہیں سے ریڈی میڈ چائے منگوا لیتے۔ تو عجیب بات انہوں نے کہی، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ حضرت اصل میں ہم کئی مرتبہ چائے منگوایا کرتے تھے، اور وہ چائے سرو کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے، اور وہ بچے ہوتے ہیں یتیم مسکین، جو ان کے ہاں تھوڑے تھوڑے پیسے کمانے کے لالچ میں ان کے ہاں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کئی مرتبہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، دیر سے آتے جاتے ہیں، تو وہ مالک ان کو ڈانٹتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اب چائے بن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ گالی دیتا ہے تو اس چائے کے اندر گالی کے ناپاک اثرات آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم حلال پیسے دے کر ان سے وہ چائے خریدتے ہیں تو بنانے والا شخص گالی دینے والا تھا، تو اس کی نحوست حلال پیسے دینے کے باوجود ہمارے کپوں کے اندر آ جاتی ہے، تو ہم ان کی دیوی چائے، ہم بنائی ہوئی اب چائے ہم نے پینی بند کر دی، ہم اپنی چائے کا سامان خود یہاں رکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ عالم نہیں تھے، عامی تھے۔ مجھے اس دن بڑا احساس ہوا کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں، تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے، اور زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، زبان سے نکلنے والے، ان کے بھی اثر ہوتے ہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کو گندے اثرات سے کیوں نہیں بچاتے؟ ہم اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی سہیلیاں، ہم اپنے تعلق والے ان لوگوں کو بنائیں جن کی صحبت سے، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں نفع پہنچتا ہو، ان کی گفتگو سے ہمیں نفع پہنچتا ہو، ان کے کتاب کے سنانے سے ہمیں نفع پہنچتا ہو، ان کے میسج سے ہمیں نفع پہنچتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا ہو، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی ہوں۔ ایسوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں شرم و حیا والا اپنا لباس برا لگنے لگے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا فیشن ہمیں اچھا لگنے لگے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے کھڑے کھڑے پانی پینا ہمیں اچھا لگنے لگے، جن کے جوتے چپل کے پہننے کے اسٹائل اور انداز سے، جو کہ کئی مرتبہ غیر شرعی ہوتا ہے، وہ ہمیں اچھا لگنے لگے اور اپنا ہمیں برا لگنے لگے۔ ایسی صحبت سے ہمیشہ اجتناب کریں، ہمیشہ دور رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُن مَعَ الْغَافِلِينَ، غافلین کے ساتھ مت رہو، غفلت کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ صحبت ان کی اختیار کرو جو تقوی والے ہیں، صحبت ان کی اختیار کرو جن کی گفتگو میں بھلائی ہے، جن کے انداز میں نیکی ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور صالحین کی صحبت اختیار کرو گے تو صالحین کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ جیسے وہ ہوں گے آپ اپنے آپ کو ویسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایک مفسر نے سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں صالحین کے ساتھ رہو، تو صالحین کے ساتھ کتنا رہیں؟ تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا ہے ای خالطوہم لتکونوا مثلہم، آپ صالحین کے ساتھ اتنا رہو، اتنا رہو، اتنا رہو کہ تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ۔ نیکوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی نیک بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کی باتوں کو سنیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیں، اچھے بچوں کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں، اس لیے کہ ماحول سے انسان تیار ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا ماحول ہوگا انشاءاللہ ہم اسی ماحول میں ڈیولپ ہوں گے، تیار ہوں گے۔ اگر ماحول ہمارا برا ہے، غلط ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر برائیاں آئیں گی۔ ماحول ہمارا اگر اچھا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں آئیں گی۔ تو اگر ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر تقوی پیدا فرمائیں گے، تقوی ہماری زندگی میں اللہ پاک نافذ فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے، رسول اللہ کی باتوں کو مانیں گے، علماء صلحاء کی باتوں کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں خاص برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب ایک واقعہ ذکر کر کے یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے اور خوف خدا ہوتا ہے تو کیسے کیسے واقعات وجود میں آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزنس مین تاجر تھے، ان کو بزنس کے لیے
کئی مرتبہ ایک دوسری کنٹری میں جانا ہوتا تھا، اور وہ کنٹری ایسی تھی جہاں اس کا مطلوبہ مال ملتا تھا وہیں تیار ہوتا تھا. جیسے بہت سے لوگ چائنا جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسٹے کرتے ہیں 10 دن 15 دن مہینہ، اور مال تیار کرواتے ہیں، بنواتے ہیں، اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کنٹینر بک کر کے بھیجتے ہیں. تو اسی طرح یہ تاجر بھی کسی ملک میں جاتا تھا اور وہاں اپنے بزنس کا سامان تیار کرواتا تھا، لیکن وہاں کا ماحول اتنا خراب تھا، اس کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. متقی تھا، تقوی والا تھا، بہت پریشان تھا. بہت سوچا تو ایک مرتبہ اس نے سوچ کر اپنے ذہن کے اندر یہ بات تیار کی کہ یہ جو اللہ پاک نے 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح کی اجازت دی ہے، یہ عیاشی کے لیے تو دی نہیں ہے، یہ انجوائے کے لیے تو دی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی مجبوری میں ضرورت کے تحت دی ہے. تو میں بھی تو پریشان ہوں، میں اپنی بیوی بچوں سے دور یہاں آتا ہوں پردیس میں، یہاں مجھے کھانے کا پرابلم، حلال کھانا مشکل سے ملتا ہے، اور یہاں میری نگاہوں کا مسئلہ ہے، نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے. تو اگر میں یہاں کوئی نکاح کر لوں، سیکریٹ خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی کو نہ بتاؤں، تو شاید مجھے حلال کھانے کو بھی ملے، اور حلال بیوی ملنے کی وجہ سے اللہ پاک مجھے میری نگاہوں کو بھی محفوظ فرمائے. چنانچہ اس نے ایک خفیہ نکاح کر لیا. اللہ کی شان، ایک لمبی مدت یہ سفر کرتا رہا، جاتا رہا، اس کے یہاں ٹھہرتا رہا، وقت گزرتا رہا. اولاد اتفاق سے نہ پہلی بیوی سے تھی نہ دوسری بیوی سے تھی. اللہ کی شان، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا کسی نہ کسی طرح، اور یہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا چھپانا انتہائی مشکل کام ہے. کسی نے کہا 3 چیزیں چھپائی نہیں چھپتی، ایک ہے عشق، دوسرا ہے مشک، اور تیسرا ہے کھانسی خشک. ایک کھانسی ہوتی ہے جس میں بلغم نہیں اکھڑتا، اس کو اردو زبان میں خشک کھانسی کہتے ہیں. کہ عشق، مشک اور کھانسی خشک، یہ 3 چیزیں چھپائی نہیں چھپتی. لیکن یہ چوتھی چیز بھی ہے کہ کوئی آدمی سیکریٹ نکاح کرے چھپا کے، وہ بھی نہیں چھپتا. اللہ کی شان، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، لیکن پہلی بیوی سنوری بھی تھی، اس نے اپنے آپ کو اندر سے بنا رکھا تھا. اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح ہی تو کیا ہے، زنا تو نہیں کیا، منہ کالا تو نہیں کیا، اور اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اور مجھے نہیں بتایا، شرم کی وجہ سے نہیں بتایا ہوگا، غیرت کی وجہ سے نہیں بتایا ہوگا. جب اس نے اپنے سیکریٹ کو مجھ سے چھپایا تو مجھے بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب میرا شوہر میرے حق ادا کرنے میں کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تو اس شریف انسان کو یہ کہہ کر اس کا سیکریٹ کو اوپن کر کے اس کو خجل کروں، شرمندہ کروں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. چنانچہ وہ بھی ٹھنڈے کے لہجے اس کو برداشت کر گئی. اللہ کی شان، اولاد دونوں کے نہیں تھی، اور ایک دن آیا کہ اس تاجر کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوا پہلی بیوی کے گھر میں. اب پہلی بیوی نے تجہیز و تکفین کا انتظام کروایا پڑوسیوں سے، اور ایک مفتی صاحب کو بلایا اور کہا مفتی صاحب، میرے شوہر نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن میرے اللہ نے مجھے بتایا، مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی بھی تھی اور وہ فلاں کنٹری میں ہے. اب یہ جو وراثت چھوڑ کے گئے ہیں کیش میں اور پراپرٹی کی شکل میں، اب اس کو میں کیسے تقسیم کروں؟ تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا. اس نے ساری پراپرٹی کا جو منتقل نہیں ہو سکتی تھی اس کنٹری میں، تو اس ساری پراپرٹی کا کیش بنایا اور ہاف ہاف کر کے اس نے ایک بیگ میں تیار کیا، اور ایک شخص کو بلایا، شاید اسی نوکر کو بلایا ہوگا جس کے ساتھ میں وہ جایا کرتے تھے. تو کہا کہ بھائی میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتی ہوں اور اوپر سے اتنا حق الخدمت بھی دیتی ہوں، پلیز یہ امانت آپ میری شوکن کو پہنچا دیں، اور جا کے میرا اس کو سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ تمہارے خاوند فلاں تاریخ فلاں دن انتقال کر گئے، اور اب جو ہے تم عدت کی مدت پوری کر لو. اللہ کی شان، یہ شخص اس ملک پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آنسو بھی نکل آئے. تھوڑی دیر کے بعد رک کے اس نے کہا آپ کی شوکن نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ ایک ریسیپٹ آپ کے لیے بھیجی ہے، آپ اس پہ دستخط کر دیں، اور یہ بیگ میں آگے بڑھا رہا ہوں پردے کے اندر، اس کو آپ وصول کر لیں، اور اس ریسیپٹ اور پرچے کے مطابق چیک کر لیں جو مال ہے وہ پورا ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے پہنچ لکھ کر دے دیں تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں کہ یہ آپ تک پہنچ گیا. اس نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور یوں کہا اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا. دیکھو شوکن ہے لیکن آپس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ نیک بخت.
بدبخت آج کی ہوتی تو کہتی ہے اس بدبخت کو، اس ڈاکن کو میرا سلام کہنا، یا اس کا سلام کا جواب میں نے نہیں دیا اس کو یہ کہہ دینا، لیکن اس کیا کہا، نیک بخت کو میرا سلام کہنا۔ اور یوں کہنا، میرے شوہر جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تو ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری زندگی اب شاید زیادہ نہیں ہے، یا ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ بہرحال جب وہ چلنے جانے لگے تو کہا کہ دیکھو پیاری، اب میرا دوبارہ اس کنٹری میں آنا مشکل ہے، اب میں نہیں آؤں گا، اور پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے، یہ لو پیسہ۔ اس نے مجھے کافی سارا مال پیسہ دیا اور کہا دیکھو اب میں چاہتا ہوں کہ تم بقیہ زندگی کسی اچھے انسان کے ساتھ نکاح کر کے گزارو، لہٰذا میں اپنے آپ سے تمہیں جدا کرتا ہوں تاکہ تم خوشحال زندگی گزار سکو، کیونکہ اب اس ملک میں آنا میرے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ وہ جب جا رہے تھے تو مجھے طلاق بھی دے کر گئے، لہٰذا جب وہ یہاں سے گئے تو مجھے طلاق دے چکے تھے، لہٰذا اب میرا ان کے مال میں کوئی حصہ نہیں لگتا، یہ بیگ واپس لے کے جاؤ، ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ چونکہ میں ان کے نکاح میں نہیں ہوں لہٰذا نہ مجھے عدت گزارنے کی ضرورت ہے اور نہ میرا اس مال میں حصہ لگتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر والی عورت نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، اور دوسرے والی اگر اس کو رکھ لیتی تو ہاتھ پکڑنے والا تھا؟ یہ تو مراز کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ دونوں کو پتا تھا کہ نکاح ہو چکا اور دونوں کو اندر کی بات معلوم تھی، لیکن دونوں کے دل میں تقویٰ تھا، وہ جانتی تھی کہ مخلوق کو تو کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن خالق کو تو پتہ ہے، اگر میں مال لے لوں تو مخلوق تو کوئی نہیں دیکھ رہی لیکن خالق تو دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر نہ بھیجتی اور سوچتی مخلوق کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ یہ تو سمجھتی تھی کہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ چنانچہ جب تقویٰ اندر اجاگر ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات وجود میں آتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اللہ پاک نے آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کی گود کے اندر خوشیاں رکھی، اللہ نے آپ کی گود کے اندر خیر رکھی، اللہ نے آپ کو دست شفقت عطا فرمایا۔ آپ کے ہاتھوں کے نیچے پلنے بڑھنے والے بچے کیا پتہ وقت کے امیر المومنین ہوں، کیا پتہ وقت کے شیخ الحدیث ہوں، کیا پتہ وقت کے جنید و بایزید ہوں، کیا پتہ اللہ پاک نے ان کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بہترین تربیت کی، آپ نے تقوی کو دل میں بسا کر اپنی چھاتی سے ان کو دودھ پلایا، آپ نے ان کی بہترین تربیت کی، تو یہ بچے نہ یہ کہ دنیا میں آپ کا نام روشن کریں گے بلکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی آپ کے نام کے لڑوا دیں گے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے ممبروں پر، موتی اور ہیرے جواہرات کے ممبروں پر آپ کو بیٹھنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بہترین تربیت کے ساتھ زندگی گزارنے اور بہترین تربیت کرنے کا اللہ ہم سب کو سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں جی اعلان کریں۔ آئندہ ہفتے مستورات کا اجتماع رویل کے علاقے کا سی بلڈنگ 101 میں زکریا بھائی لاکھانی کے مکان پر ہوگا، اور گلزار کے علاقے میں اے بلڈنگ 403 جاوید بھائی شیخ کے مکان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد جن کے ذمے تشکیل ہے وہ بہنیں تشکیل کر لے۔ کل انشاءاللہ 40 دن کی جماعت بھی ہمارے اس حلقے سے جا رہی ہے، اس کے لیے نقد تشکیل بھی ہو، اور جمعہ سے 3 دن کی مستورات جماعت بھی جا رہی ہے، اس کی بھی تشکیل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہم ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کے پیالے کو خالی مت جانے دیجئے، اللہ اس ہاتھوں کے پیالے کو بھر دیجئے، یا اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، محبت دے دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے یا اللہ آپ ہی سے مانگا ہے، آپ ہی سے بھیک مانگنے کی عادت ڈالی ہے،
اے میرے پیارے اللہ، ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ، ایک اندھا فقیر، ایک بوڑھا فقیر، بوڑھا تھا اور وہ بھی اندھا تھا، اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگتا پھر رہا تھا۔ ایک دروازے پر وہ آیا، اس نے سوچا یہ کسی امیر کبیر کا، کسی سیٹھ کا گھر ہونا چاہیے۔ اس نے صدا بھی بڑی امید کے ساتھ بڑی اونچی لگائی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ صدا لگائی، جب جواب کوئی نہ ملا، کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ ارے تو مالدار ہے اپنے گھر کا، تو مال والا ہے اپنے گھر کا، لیکن کم از کم بوڑھے فقیر اور اندھے فقیر پہ ترس کھا کے کم از کم پھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے، پھوٹے منہ سے کم از کم یوں تو کہہ دے، معاف کر بابا، آگے دیکھ، چھٹے نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ بات کہی، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور نابینا بوڑھے اندھے فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بابا آپ چونکہ نابینا ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ کس کا گھر ہے، یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے۔ تم نے یہ کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ بوڑھا فقیر کانپ گیا، پیالہ اپنا پھینک دیا، مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد کے اندر صحن میں داخل ہوا اور پیشانی سجدے میں رکھ کر رگڑنے لگا، رونے لگا اور کہا، ہائے میرے پیارے رب، میں نے کتنی بڑی گستاخی کر دی، میں نے آپ کو یہ کہہ دیا یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے جو جواب بھی نہیں دیتا۔ یا اللہ، میں نے آپ کو کنجوس کہا، اللہ میں نے آپ کو بخیل کہا، میں نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کس کا گھر ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا میرے رب کا گھر ہے، بھلا یہاں میں اس طرح صدا تھوڑے لگاتا، یہاں تو میں اندر آتا اور سجدہ کر کے آپ سے دعا مانگتا، اللہ میری گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا بوڑھا فقیر۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، دیکھتے کے ساتھ ہی کہا، بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ آپ کا پیالہ تو ٹوٹ چکا، آپ کے پیسے تو نالی میں سکے بہہ چکے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو بوڑھے فقیر نے عجیب بات کہی، اے بیٹا، اس دروازے پر صدا لگانے کے بعد اب یہ میں عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم بھی تو آپ کے دروازے پر، ہم بھی تو آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، اس پیالے کو مخلوق کے دربار میں پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیجئے اور ہمیشہ اپنے در کا گدا بنا کر، اپنے در کا فقیر اور بھیکاری بنا کر ہمیں بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی، ہماری زندگیوں کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کتنی دکھیاری، نہ جانے کتنی غم کی ماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ سب اپنی اپنی تکلیفوں کو دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کے قرضوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کی صحت سے پریشان ہے۔ میرے پیارے اللہ، سب کے دلوں کے اندر کچھ دکھ ہیں، درد ہیں، لیکن نہ کہہ سکتی ہیں اور نہ سہ سکتی ہیں۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے عمر کو پہنچ چکے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ اور پیارے اللہ، جن بچوں کے نکاح ہو چکے لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت نہیں ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں سچی محبت پیدا فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے، زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہیں، اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، غموں سے حفاظت فرما، یا اللہ دکھوں سے حفاظت فرما، یا اللہ سکھ بھری زندگی عطا فرما، بندگی والی اطاعت والی زندگی عطا فرما، اچھا ایمان عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دعاؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ چلنے پھرنے والی زندگی بنا۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر پہننے کے لیے لباس عطا فرمائے، اور کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لقمے عطا فرمائے۔ یا اللہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ یا اللہ سب کچھ تو آپ نے دے رکھا ہے۔ یا اللہ اپنی کامل رضا بھی دے دیجیے، کامل محبت بھی دے دیجیے، کامل معرفت بھی دے دیجیے، کامل تقوی بھی دے دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، تہجد کے وقت یا اللہ بے ساختہ بغیر کسی الارم کے اٹھنے کی توفیق دے دیجیے۔ ساری دنیا سوتی ہو
اور ہم آپ کی محبت میں روتے ہوں، ایسی شان اور توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہنسنے کی لذت تو بہت لی، رونے کی لذت بھی عطا فرما۔ نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، سونے کی لذت تو بہت لی، آپ کی محبت میں جاگنے کی لذت بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، آرام کی لذت تو بہت لی، آپ کی راہ میں تھکن کی لذت بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔